بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بال آ جانے کا ذکر۔ فائدہ: اس باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خضاب کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی سفیدی اس مقدار ہی کو نہ پہنچی تھی کہ خضاب کی نوبت آتی۔ سفیدی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف دونوں کن پٹیوں میں تھوڑی سی تھی۔ البتہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حنا اور کتم سے خضاب فرمایا کرتے تھے۔ کتم ایک گھاس ہے جس سے خضاب کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف کتم کا خضاب سیاہ ہوتا ہے اور مہندی کے ساتھ ملا کر سرخ ہوتا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف کتم کا خضاب سبز ہوتا ہے اور مہندی کے ساتھ ملا کر مائل بسیاہی ہو جاتا ہے، یعنی کالے پن کی طرف ہو جاتا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ غلبے کا اعتبار ہوتا ہے۔ اگر غلبہ کتم کا ہوتا ہے تو خضاب سیاہ ہو جاتا ہے، اور اگر غلبہ مہندی کا ہوتا ہے تو سرخ۔ الغرض خضاب دونوں ہی جائز ہے، مگر سیاہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ خالص سیاہ خضاب کی ممانعت احادیث سے ثابت ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی شریف میں 14 سے زائد سفید بال نہیں گنے۔ فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بال بہت ہی کم تھے، لیکن ان کی تعداد میں اختلاف ہے۔ اس روایت سے 14 معلوم ہوتے ہیں، بعض روایات سے 17، 18 اور بعض سے تقریباً 20 معلوم ہوتے ہیں۔ یہ کچھ ایسا اختلاف نہیں، مختلف زمانوں پر بھی محمول ہو سکتا ہے اور گننے کے فرق پر بھی حمل کی جا سکتی ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بالوں کے بارے میں بتائیں، تو انہوں نے فرمایا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تیل کا استعمال فرماتے تھے تو وہ محسوس نہیں ہوتے تھے، ورنہ کچھ سفیدی کہیں کہیں محسوس ہوتی تھی۔ فائدہ: تیل کے استعمال کے وقت میں چونکہ سب بال چمکنے لگتے ہیں، اس لیے بالوں کی سفیدی تیل کی چمک میں مخلوط ہو جاتی تھی، یا اس وجہ سے کہ تیل کی وجہ سے بال جم جاتے تھے تو سفید بال اپنی قلت کی وجہ سے مستور ہو جاتے تھے، یعنی چھپ جاتے تھے، اور جب تیل لگا ہوا نہیں ہوتا تھا تو وہ منتشر ہونے کی وجہ سے ظاہر ہو جاتے تھے۔ حدیث نمبر 4، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بال تقریباً 20 تھے۔ فائدہ: یہ پہلے گزر چکا کہ یہ روایت اوروں کے خلاف نہیں۔ حدیث نمبر 5، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے، اس کی کیا وجہ؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتدال اس کا مقتضا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہی رہتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کا مقتضا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک جوان رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون، سورہ اذا الشمس کورت، ان سورتوں نے بوڑھا بنا دیا۔ فائدہ: ان سورتوں کی قید نہیں، ان کے علاوہ سورہ الحاقہ، سورہ القاریعہ، سورہ غاشیہ وغیرہ کا بھی ذکر آیا ہے۔ مقصود وہ سب صورتیں ہیں جن میں دہشت اثر امور کا ذکر ہے، جیسے قیامت، جہنم، سور پھونکنا، شقی لوگوں کا انجام وغیرہ وغیرہ۔ اسی لیے ایک حدیث شریف میں آیا ہے
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو امور میں جانتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہو جاتے تو ہنسنا بہت ہی کم کر دیتے اور اکثر اوقات روتے رہا کرتے، حتیٰ کہ بیویوں کے پاس جانا بھی چھوڑ دیتے۔ شرح السنہ میں لکھا ہے کہ ایک صاحب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا بنا دیا، کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں ایک آیت ہے، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، یعنی دین پر ایسے مستقیم رہو جیسے کہ حکم ہے، اور ظاہر ہے کہ حکم کے موافق پوری استقامت بہت ہی مشکل ہے۔ اسی لیے صوفیہ نے لکھا ہے کہ استقامت 1000 کرامتوں سے افضل ہے۔ حدیث نمبر 6، ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ ضعف وغیرہ اثر بڑھاپے کا محسوس ہونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود جیسی صورتوں نے ضعیف کر دیا۔ فائدہ، ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دولت کدے سے تشریف لا رہے تھے اور داڑھی مبارک پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، کس قدر جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپا آ گیا، اور یہ کہہ کر رونے لگے اور آنسو جاری ہو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ ہود جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب میں دیکھا ہے کہ ایک شخص شام کے وقت بالکل سیاہ بال جوان تھا، ایک ہی رات میں بالکل سفید ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے رات قیامت کا منظر دیکھا ہے کہ لوگ زنجیروں سے کھینچ کر جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں۔ اس کی دہشت مجھ پر کچھ ایسی غالب ہوئی کہ اس نے ایک ہی رات میں مجھے اس حالت پر پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 7، ابو رمستہ تیمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ساتھ لیے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ لوگوں نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ یہ تشریف فرما ہے، غالباً یہ پہلے سے پہچانتے نہ ہوں گے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مجھے معاً یہ کہنا پڑا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 سبز کپڑے پہنے ہوئے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی بھی سبز تھی اور چادر بھی سبز تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بالوں پر بڑھاپے کے آثار غالب ہو گئے تھے، لیکن وہ بال سرخ تھے۔ فائدہ، چہرے انور پر جو آثار ہیبت و وقار اور انوار نبوت تھے، ان کو دیکھ کر بے اختیار آدمی کی زبان سے اس قسم کے الفاظ نکل جاتے تھے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہو سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ متعدد حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے اس قسم کے الفاظ ابتدائی نظر میں حدیث کی کتابوں میں نقل کیے گئے ہیں۔ حدیث بالا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سرخ بالوں کا بھی ذکر ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب فرمایا یا نہیں۔ بعض خضاب کے قائل ہیں، وہ اس سرخی کو خضاب پر محمول فرماتے ہیں، اور بعض لوگ قائل نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بال جب سفید ہوتا ہے تو اکثر مرتبہ اول سرخ ہوتا ہے، یہ سرخی اصلی تھی، خضاب کی نہیں تھی۔ خضاب کا بیان مستقل دوسرے باب میں آنے والا ہے۔ حدیث نمبر 8، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں سفید بال تھے؟ انہوں نے کہا کہ صرف چند بال مانگ پر تھے جو تیل لگانے کی حالت میں ظاہر نہیں ہوتے تھے۔ فائدہ، یہ روایت بظاہر اس روایت کے کچھ خلاف ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے شروع باب میں گزری ہے، لیکن کوئی ایسا اشکال نہیں،
اس لیے کہ وہ دو چار بال مانگ میں تھے جو بالوں میں مستور ہو جاتے تھے، یعنی چھپ جاتے تھے، اور تیل نہ ملنے کے وقت ظاہر ہوتے تھے، اس لیے اگر کسی روایت میں ان کا ذکر نہ ہو تو کچھ مضائقہ نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سنتوں والی زندگی مقدر فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخرت میں پڑوس نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔